بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج وی لاگ نمبر ہے 13 یعنی 13 سورت رحد۔ ناظرین پیج ہے 494 یعنی 494، سورت رحد نمبر 13 قرآن کریم کی سورہ۔ جتنی صورتیں ہیں ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں آپ کے سامنے، اس کی فضیلت اور اہمیت صرف یہ بتاتے ہیں، اور سورت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے یہ آپ تک پہنچاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس نیت سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ۔ از یعنی رائٹر اس کتاب کے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی، جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے اور آسان ترجمہ کیا ہے اس کا، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پارہ ہے وما ابریو، 13 نمبر پارہ ہے جس میں یہ صورت ہے، صفحہ نمبر ہے 495۔ الرحد سورت کا نمبر ہے 13، سیریل کے حساب سے یہ 13ویں صورت ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 43 یعنی 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے ہم اس صورت کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ ہم ایک یا دو آیتیں تلاوت کر کے ترجمہ اور تشریح بھی پیش کرتے ہیں، مگر مین ہمارا کام ہے سورت کا تعارف کروانا۔ سورت رحد، تعارف۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں، تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ تعارف۔ یہ صورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید و سنت، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور ان پر عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ پچھلی صورت یعنی صورت یوسف کے آخر آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کی بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب اس صورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے جو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس قادر مطلق نے اس کائنات کا یہ مہیر العقول نظام بنایا ہے، اسے اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی گواہی دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ یہ سارا نظام اس نے بے مقصد پیدا نہیں کر دیا، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیوی زندگی میں کیے ہوئے ہر کام کا کسی دن حساب ہو، اور اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے۔ اس سے خود بخود آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر نیکی اور برائی کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایات بندوں کو دی جائیں۔ ان ہدایات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کر کے دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا اسی سے رسالت کا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کائنات کی جو نشانیاں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، ان میں بادلوں کی گرج چمک بھی ہے، جس کا ذکر اس صورت کی آیت نمبر 13 میں آیا ہے۔ عربی میں گرج کو
رحد کہا جاتا ہے، اس پر اس سورت کا نام رحد رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی شروع میں عرض کیا گیا، ان حروف مقطعات کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم را، یعنی یہ آسمان ایسے ستونوں پر نہیں کھڑے جو آنکھوں سے نظر آ سکیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ہی کے سہارے انہیں کھڑا کیا ہے۔ آیت کی یہ تفسیر حضرت مجاہد سے مروی ہے، روح المعانی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 110۔ نمبر 3، استوا کے لفظی معنی ہے سیدھا ہونے، قابو پانے اور بیٹھ جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، اس لیے ان کا استوا بھی مخلوقات جیسا نہیں ہے۔ اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہم نے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنے کی بجائے اسی لفظ کو برقرار رکھا ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا جو ان کی شان کے لائق ہے۔ اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑھنے کی نہ ضرورت ہے، نہ ہماری محدود عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ سورۃ رحد کا مکمل تعارف ہم نے آپ کے سامنے رکھا، آغاز بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک سورت کا تعارف آپ سے ضرور کریں گے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پہ ایام، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا ہے جو فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین۔ الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں
غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے